گی اور اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دیتی جاؤں گی. آپ لوگ دھیان سے سنیے گا اور جو اہم پوائنٹس ہوں وہ اپنے پاس آپ بک بھی رکھ لیجئے. اور ویسے آپ کی اسکرین پہ یہ پیج شیئر ہو رہا ہے اس لیسن کا, لیکن آپ اپنے ساتھ کاپی اور پین اور بک اپنے ساتھ رکھیے تاکہ اگر کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں تو وہ ان کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے. یہ لیسن آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا, ہم پہلی دفعہ یہ پڑھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے کے جو جتنے بھی لیسنس تھے, لیسن نمبر 5 یا 6 تک غالباً, وہ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہیں آپ کے سورہ احزاب کی, جو ہم نے شروع سے سورہ احزاب شروع کی تھی اس کا تعارف, اور تمام جو پچھلے لیسنز ہیں وہ یوٹیوب پہ وہ اپلوڈڈ ہیں آلریڈی. تو آپ کو کوئی بھی بات سمجھنی ہو یا کوئی بھی بات آپ نے دیکھنی ہو یا کوئی پوائنٹ دیکھنا ہو تو وہ آپ لیسن سن کر پھر آپ اس کو آگے کنٹینیو کر لیجیے گا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوگی. لیسن شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں جو آپ نے گروپ میں شیئر کی تھیں ہوم ورک سے ریلیٹڈ, وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں, اور ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. بیٹے, ہم نے آپ کو کلاس 10 کے لیے اسلامیہ کی ورک بکس ایشو نہیں کی ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا, اس لیے ہم وہ کام نہیں کر سکے. ہم نے آپ کو انسٹرکشنز دی تھیں, اسکول کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں کہ آپ لوگ رجسٹر اس کے علیحدہ مینٹین کریں گے اسلامیات کے, اور لیسن وائز جو کام آپ کو شیئر کیا گیا تھا, جو بھیجا گیا تھا آپ کو, آپ نے وہ ترتیب سے لیسن کے سیکوینس کے حساب سے, یعنی لیسن نمبر 1 2 3 4 5 اور آج ہم لیسن 8 پر ہیں, تو آپ نے وہ کام ترتیب سے کرنا ہے. اس کے جو ہیں وہ الفاظ معنی بھی آپ نے رجسٹر پر کرنے ہیں اور سوالات کے جوابات بھی اس پر لکھنے ہیں. اس معاملے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا اگر کوئی آپ کی کوئی ایسی ہوگی ذہن میں کوئی بات ہوگی, وہ انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے میں آپ کو 5-10 منٹس دوں گی, آپ اس میں پوچھیے گا, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گی, ابھی ہم لیکچر جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. لیکچر کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی, آپ بے فکر ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ ارینا کا ہینڈ جو ہے وہ ریز ہوا ہوا ہے, لیکن ارینا بیٹے میں ابھی آپ کو الاؤ نہیں کر سکتی, میں لاسٹ کے 10 منٹس میں آپ کو الاؤ کروں گی. آپ اپنے کوسچنز لکھ لیجئے اپنے پاس, جو آپ کے ذہن میں کنفیوژنز ہیں. میں آپ کی سارے جو پرابلمز ہیں وہ لیسن کے اینڈ میں, لیکچر کے اینڈ میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر کروں گی. آپ بے فکر رہیے گا, کلاس چھوڑ کے نہیں جانا, کلاس پوری اٹینڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پورا سبق سمجھ بھی آئے اور کیا کرنا ہے اس کے بعد وہ بھی سمجھ میں آئے. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 59 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر, اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم, اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت خاص طور پر آیت حجاب کہلاتی ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے سب مسلمانوں کی بیویوں اور بیٹیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کے توسط سے, کیونکہ آگے ہمیں واضح طور پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں. اچھا, یہاں پر ذکر ہے چادر کا. تو چادر جو ہے وہ ایک بڑی چادر, پہلے جو تھیں بہت سی خواتین وہ چادر لے کر نکلا کرتی تھیں. مقصد جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلنا ہے, اور یہاں پر چہرے کے بھی پردے کا ذکر ہے. تو پہلے وہ چادر اس طرح لٹکا لیا کرتی تھیں کہ وہ جب نکلا کرتی تھیں تو بڑی چادر کا ایک پلو ان کے چہرے پر وہ آگے کر لیا کرتی تھیں. لیکن اب جو ہے وہ کوئی بھی وہ لباس جو آپ کو آپ کے جسم کو پورا ڈھانپ دے, وہ لباس آپ کی چادر کے ہی زمرے میں آئے گا. چاہے آپ وہ اس کو عبایا کنسیڈر کر لیں, چاہے اسکارف لے لیں, چاہے حجاب لے لیں, جو آپ کی باڈی کو پوری طرح کور کرتا ہو,
وہ اس چادر کی طرح ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ اس طرح کرنا ان کے لیے شناخت و امتیاز ہوگا، یعنی وہ پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، تو کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ راہ چلتے ان کو کوئی تکلیف پہنچائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس پردے کی، اس حجاب کی مسلمانوں کی بیٹیوں، بیویوں اور عورتوں کے لیے یہ حکمت بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت مہربان ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 59 کے بعد ہے آیت نمبر 60. لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ. بیٹے مجھے نظر آ رہا ہے آپ کا ہینڈ ریز ہے، لیکن میں اس وقت اپنا لیکچر ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتی. آپ پہلے میری بات کو دھیان سے سنیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو باقی آپ کے سارے سوالوں کے جواب دوں گی. ارینا آپ کا ہینڈ ریز ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کو آپ کی بات کا جواب بعد میں دوں گی بیٹے، اس طرح پھر کلاس ڈسٹرب ہوگی سب کے لیے. اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. یہ آیت نمبر 60 اور 61 کی میں نے ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ریڈ کی ہے، اور ذکر ہو رہا ہے منافق لوگوں کا. یہ منافقین جو تھے نا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی یا ویسے تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. بظاہر یہ مسلمان تھے، لیکن اصل میں ان کا دل جو تھا نا وہ اسلام پر مطمئن نہیں تھا، اور اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں اور اللہ کے احکامات کے بارے میں اور تمام معاملات کے بارے میں وہ بری بری خبریں اڑایا کرتے تھے. یعنی ایسی باتیں کرتے تھے جو تکلیف دہ باتیں ہوں، جو بظاہر وہ اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، لیکن جب کوئی ایسی بات سامنے آتی تھی جو کسی معاملے سے متعلق ہو یا اللہ کا کوئی حکم قرآن میں نازل ہوتا تھا، تو وہ لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حتیٰ کہ انہوں نے بعض دفعہ ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ یا آپ کے بارے میں بھی ایسی نازیبا باتیں کہیں جو بالکل مناسب نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ یہاں پر وارننگ دی ہے کہ اگر وہ لوگ اپنے اس رویے سے باز نہ آئیں گے تو ہم آپ کو ہی ان کے پیچھے لگا دیں گے، اور پھر آپ ہی ان کو اپنے جگہ سے اور اپنے علاقے سے نکال دیجیے گا. یعنی وہ پھر تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے، یعنی تمہارے علاقے میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن. اور اگر وہ رہیں گے بھی تو کیا ہوگا، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. یعنی ایک طرح کی یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت دے دی ہے کہ اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کریں تو بے شک آپ ان کو جان سے بھی مار دیں یا ان کو قتل بھی کر دیں. ان کے قتل کی بھی اجازت دے دی ان کی حرکتوں اور ان کے رویوں کی وجہ سے. اگلی آیت پڑھتے ہیں بیٹا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہ عادت رہی ہے، اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے. آپ کو میں یہاں پر ایک بات نوٹ کروا دوں، اگر آپ کے پاس کاپی اور پینسل ہے تو یہ لکھ لیجئے کہ مدینہ میں جو منافقین کا سردار تھا، وہ منافقین کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی بھر بہت تکلیف پہنچائی ہے اپنی باتوں کے ذریعے، اور آپ کے اہل خانہ کے بارے میں بھی بہت نازیبا باتیں کہی ہیں. یعنی واضح طور پر تمام مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے یہ منافقوں کا سردار ہے، اور یہ باقی لوگوں کو بھی اکساتا ہے اور باقی لوگوں کو بھی مائل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا کردار کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہی جائے، اور ان افواہوں کو پھیلانے والا شخص بھی یہی تھا. اور اس کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ اس نے غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے تو اس کا قد لمبا تھا اگرچہ، تو اس نے نا اپنا کرتا دیا تھا
اور تو اس وقت چونکہ نا کفن دفن کا انتظام اس نوعیت کا نہیں تھا جو شہدائے احد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا دیا ہوا کرتا جو تھا وہ اس وقت حضرت حمزہ کو پہنایا تھا اور ان کی تدفین ہوئی تھی اس طرح۔ اچھا، جب اس کا اپنا انتقال ہوا تو اس کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، یعنی عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وہ پکے مومن تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ والد بہت بڑا منافق تھا اور بیٹا پکا مومن۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے والد کے لیے اپنا کرتا عنایت فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو جب دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ منافق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کا دنیا میں کیے گئے اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں جس نے میرے چچا کے لیے اپنا کرتا دیا تھا، تو میں اس کے بدلے میں یہ کرتا دے رہا ہوں اس کو۔ تو جو منافقین کے نام گنوائے گئے تھے ان میں عبداللہ بن ابی کا نام بھی شامل تھا، اور اس نے مدینہ میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا تھا۔ ایسے ہی لوگوں، یہاں تو ایک جنرل بات ہے، نام نہیں لیا گیا، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت یا طریقہ نہیں رہا ہے کہ کسی کو نام لے کر پوائنٹ آؤٹ کرایا جائے، لیکن ایک جنرل بات ہے کہ اگر جس کا بھی یہ کردار ہوگا اس کے بارے میں یہ وارننگ اللہ کی طرف سے دے دی گئی ہے اس آیت کے اندر۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے۔ اور وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ جب قیامت کے بارے میں آیات نازل ہوا کرتی تھیں قرآن میں اور لوگ سنا کرتے تھے تو ضرور سوال کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس آپ خبر کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت آئے گی اور لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو پھر وہ آئے گی کب؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں جواب دیا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دو کہ اس کا علم خدائی کو ہی نہیں، مجھے نہیں اس کا علم دیا گیا، یہ پوشیدہ رکھا گیا، یہ غیب کا علم ہے، جب اللہ چاہے گا جب آئے گی، اور کس وقت آئے گی، کب آئے گی، یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ ہاں لیکن ہمیں یہ احادیث میں ملتا ہے جو قیامت کی نشانیاں ہیں، قرب قیامت کی، کہ جب وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے دریافت کیا اسی طرح کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا کہ پھر تم کیوں پوچھتے ہو؟ اگر تو تم نے تیاری کی ہے تو تم یہ سوال پوچھو بھی، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ اس جملے کا مطلب ذرا بیٹے سمجھ لیں اچھی طرح۔ جیسے آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں اور آپ کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے ایگزامز کی، اب وہ ایگزامز چاہے 2 مہینے کے بعد ہوں یا 6 مہینے کے بعد ہوں، آپ کو یہ کنفرم بات ہے کہ یہ اس ڈیٹ پہ ایگزام ہونے ہیں۔ جو چیز کنفرم ہو جائے، چاہے اس کا بیچ کا عرصہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو ہم قریب کے ہی عرصے میں شمار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہی اگزامپل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں دی ہے کہ بے شک اس کے آنے میں کتنا ہی عرصہ ہے ابھی موجود، لیکن تم اس کو قریب ہی تصور کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جس وقت اس کی موت آتی ہے اسی وقت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا انجام اب کیا ہوگا، اس لیے اس قیامت کو قریب کہا ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی قیامت کے بارے میں تو پوچھتے ہو، قیامت کا منظر اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے جہنم کی آگ بھی تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، اور جنہوں نے انکار کیا ہے ان آیات کا ان کے لیے لعنت ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ابد الآباد رہیں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، یعنی وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ خود اکیلا اکیلا آئے گا قیامت والے دن۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول،
جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے۔ یہاں پر جو یہ ذکر ہے نا تقلبوا وجوہہم، تقلبو کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، آگ میں الٹائے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے میرا خیال ہے ہر بچہ جو ہے وہ واقف ہے اس وقت، آپ لوگوں نے کبھی وہ باربیکیو کو تو دیکھا ہی ہوگا کس طرح سیخوں پہ لگ کر اور اس کو جو بھی بیف یا جو بھی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے آگ کے اندر اور کوئلوں کے اوپر، وہ تو بہت ہلکی آگ ہوتی ہے۔ آپ یہ سوچیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اگزامپل دے رہے ہیں، منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، یعنی اس کو باقاعدہ جلایا جائے گا منہ کو، کن لوگوں کا؟ جو کافر لوگ ہیں۔ اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اے کاش ہم نے خدا کی فرما برداری کی ہوتی اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ یعنی اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا ان کا وہ کاش بھی کہنے کا، کیونکہ وقت گزر چکا ہوگا اور صرف وہ اس وقت پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جیسے کلام پاک نازل کیا قرآن مجید، اور اس کے اندر واضح احکامات اور واضح ہدایات نازل فرما دی ہیں، اب کوئی شخص قیامت کے دن یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے خود بھی یہی کام کیا تو اس لیے تو ان لوگوں نے ہمیں اس لیے رستے سے گمراہ کر دیا۔ ایسا کوئی ایکسکیوز اس دن ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ کلام اللہ جو ہے یہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے اور ہر شخص اس کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ وہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں پہنچا دیا ہے، ہر شخص کے پاس ہے، اس کا ایکسیس ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا وقت لگاتے ہیں قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور یہ چیز اپنے اندر ایبزارب کرنے کے لیے کہ ہم اس کے احکامات کتنے مانتے ہیں۔ اور یہ وہاں پر قیامت کے دن ایسا کوئی ایکسکیوز مانا نہیں جائے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 68، یہ آخری آیت ہے اس لیسن کی، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اب وہی لوگ جو اپنے بڑوں اور سرداروں کے کہے پر چلتے رہے تھے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، اور انہوں نے خود سے کوئی غور و فکر نہیں کیا تھا، اگر ان بڑوں کا رستہ غلط تھا تو وہ بھی اسی غلط رستے پر چلتے رہے، ان کے سرداروں کا رستہ غلط تھا تو وہ بھی اسی رستے پر چلتے گئے، لیکن انہوں نے خود غور نہیں کیا کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ اب وہ انہی کے حق میں، جن کے رستے پر وہ دنیا میں چلتے رہے تھے، انہی کے حق میں وہ قیامت کے دن انہی کے حق میں بدعا کریں گے کہ اے اللہ ان کو عذاب دے دگنا، یعنی جتنا عذاب تو ہمیں کر رہے ہیں نا اس سے زیادہ عذاب ان کو دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں ہیں، اور ان پر بڑی لعنت کر اور ان پر لعنت میں بھی اضافہ کر دے۔ اور یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی اس وقت لوگوں کے لیے کہ لوگ خود ہی ایک دوسرے کے لیے بددعائیں کر رہے ہوں گے اور کسی کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہماری اس رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ اب یہ یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ورڈز اور ان کے میننگز، تو میں ایک ایک کر کے لفظ اور اس کے معنی پڑھتی جاتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے آپ نے کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے یدنینا، اس کا مطلب ہے نیچے کر لیا کریں۔ دوسرا لفظ ہے جلابیبا، اس کا مطلب ہے چادریں اور اس کا واحد ہے جلباب۔ تیسرا لفظ ہے ایعرفنا، اس کا مطلب ہے وہ پہچان لی جائیں۔ چوتھا لفظ ہے المرجفونا، اس کا مطلب ہے افواہیں پھیلانے والے۔ پانچواں لفظ ہے لنغرینک، اس کا مطلب ہے ہم تجھے پیچھے لگا دیں گے۔ چھٹا لفظ ہے لا یجاورون، وہ پڑوس میں نہ رہ سکیں گے۔ وما یدریک، اور تجھے کیا خبر۔ آگے آتے ہیں، اس ایکسرسائز کے کوشچنز ہیں، یہ 3 کوشچنز ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ پہلا کوشچن ہے اس سبق کی آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں اور اس کی کیا حکمت بیان کی گئی ہے۔ اسی آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر آپ نے ٹیکسٹ بک میں سے ہی کرنا ہے اس کا آنسر۔ پہلے آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے پردے کے سلسلے میں ہدایات، یہ آپ کی
اس رکوع کی پہلی آیت کے اندر شامل ہے. وہ میں آپ کو دوبارہ اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں. پہلے کوشچن کا آنسر اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے: اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں. یہاں تک تو آ گیا حکم. اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ ہے اس حکم کی حکمت. یہ امر کیا بن جائے گا ان کے لیے؟ موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا. ایذا یعنی ان کو کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچائے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. یہ آپ کا فرسٹ کوسچن کا آنسر بن جائے گا. اور ہیڈنگ بنانی ہے آپ نے اس کی پراپر. آپ کو معلوم ہے کہ ہیڈنگ کس طرح بناتے ہیں اور کس طرح کوسچن اٹیمپٹ کرتے ہیں. آپ بالکل پریکٹس کر چکے ہیں کلاس 9 میں اس کی. کوسچن نمبر 2 ہے: ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ منافقین مدینہ کی جو تنبیہ اور وعید ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے آپ کے ٹیکسٹ کے اندر، اور وہ اس سے بالکل نیکسٹ آیت ہے. اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے. اب یہ والا جو آنسر ہے نا، یہ آپ یہ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے. یہ بھی آپ نے ہیڈنگ میں کرنا ہے. پہلے تنبیہ والا حصہ لکھنا ہے، پھر وعید. تنبیہ کا مطلب وارننگ کیا دی گئی ہے، اور وعید کا مطلب ہے انہیں کیا عذاب کی خبر سنائی گئی ہے. پھر اسی کا تیسرا سوال ہے: قرآن حکیم کی ان آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے؟ تو آپ نے یہ بھی اسی آپ نے لیسن میں سے ہی اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ وہی جو آیت تھی کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کیا پتہ قریب ہی ہو. اسی آیت کا ترجمہ جو ہے وہ کوٹ کر دیجئے گا. اگر آپ آیت کا ترجمہ بالکل ایگزیکٹلی انہی ورڈز میں لکھ رہی ہیں تو اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں گی اور سینٹر میں لکھیں گی رجسٹر میں، جیسے ہم پیپر میں اٹیمپٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ مفہوم لکھ رہی ہیں تب بھی آپ مفہوم کی ہیڈنگ دیں گی. اب میں آپ لوگوں کے نا سوالوں کے جواب دوں گی. اب آپ کا جو لیسن آپ کا یہاں پر مکمل ہو گیا.